بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شہادت کی حقیقت پیش خدمت ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو جذبہ شہادت بیدار ہوتا ہے، اور انسان ایک تو تصوری محال ہے کہ انسان اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور پیش کر دے، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کا سر، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا قربانی کا پیش کر دینا۔ اس وقت جو سرپرست ہو، اس وقت جو سب سے بڑا ہو، سب سے افضل ہو، سب سے عزت دار ہو، جس کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہو کہ بچپن میں ہی یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین کو اور اس کے خاندان، وہ خاندان حسین کا خاندان، وہ ایک شاعر نے ظاہر ہے بہت زیادہ جب اسے تکلیف کا مرحلہ ہے، یہ تاریخ کربلا ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ جانتے تھے وہ پسر حسین کا ہے۔ کیا ہم شکل مصطفیٰ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا اس چہرے پر چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا تھا؟ مگر انہوں نے قتل کیا۔ ظالموں نے بہرحال اپنا ظلم جو کر سکتے تھے کیا، اور مظلوم صبر کرنے والے تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص کر دیا وصف، چونکہ امام علی مقام کے خانوادے کو یہ اعزاز اور شرف ملنا تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دیکھ لینا زندگی میں کسی بھی مقام پر یہ دیکھنا صبر والے کون ہیں، تو جہاں صبر والے ہوں وہاں میں ہوں گا۔ یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور وفاداری کا بہترین ثبوت آپ کا صبر پر ہونا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین صبر والی شخصیات ان میں امام علی مقام کا نام روشن ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم کربلا، ظاہر زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، مگر پھر بھی ہم زیر لب لاتے ہیں۔ ہم نے عظمت و فضیلت کے باب چھیڑے ہیں تاکہ شہیدان کربلا کو خراج اور سلیوٹ پیش کیا جائے۔ میں آج شہادت کی حقیقت میں شہادت کے حوالے سے اور اسی تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بہت خوبصورت بولنے والے علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان فرزند توحید موجود ہیں، بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز سے، انور اشفاق ابراہیم برادران، انور بھائی کے صاحبزادے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ثنا خان رسول بھی ہیں، جناب حافظ حمزہ انور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا نعت شریف سنائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پل سے اتارو راغ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راغ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا،
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھا، خوش رہیے حمزہ۔ اور موقع کی جو نزاکت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کلام، اور کیا خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت نے فریاد کا اس میں متعارف کروایا، اور جبریل پر بھی چھائیں تو پر کو خبر۔ یہ ایک اسلوب اعلیٰ حضرت کے ہاں ظاہر مصرے جو ہوتے ہیں وہ گما سے پرے ہوتے ہیں، کیا خوبصورت انداز آپ نے اپنا۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، یہ میدان محشر کا جو ایک نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت نے، ایک منظر کشی، نفسا نفسی کا عالم، نہ باپ کو بیٹے کی خبر، نہ ماں بیٹی کو جانتی ہے، اس عالم میں فرماتے ہیں گزرا کرے پسر پدر کو خبر نہ ہو۔ تو ایک ہمارے حافظ صاحب حافظ مستقیم خان مستقیم، انہوں نے کہا اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا، جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے، آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے، ارے وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت پہ بھی لاکھوں سلام کہ ظاہر ان کی جو خدمات اور کس انداز سے نعت کی خدمت کی انہوں نے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، آج مفہوم شہادت کا سمجھنے کی ضرورت ہے، شہادت کی فضیلت کو ایک مرتبہ پھر دہرائے جانے کی ضرورت ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شہادت کے بھی کیا کہنے اور شہید کے بھی کیا کہنے۔ شہادت تو وہ اعلیٰ مرتبہ کہ بندہ اللہ کے حضور اعلائے کلمات اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، اپنی جان آفریں کے سپرد کر رہا ہے، اور دوڑ رہا ہے اپنی جان پیش کرنے۔ یہ اور اچھا، یہ میں اس کو بھی وعدے کر دوں، لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں جان آفریں کے سپرد کرنا ہے۔ جان آفریں نہیں ہے، جان آفریں یعنی جان بنانے والا، جان پیدا کرنے والا اللہ تعالی، اپنی جان آفریں کے سپرد کرنا، یعنی جان بنانے والے، پیدا کرنے والے کے سپرد کرنا۔ تو شہید وہ ہے جو اعلائے کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کا یہ فعل شہادت ہے، اور خود وہ بندہ شہید کہلاتا ہے۔ فعیل بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، بمعنی فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ شہادت کی فضیلت کی بات کریں تو کیا بات کریں شہادت کی فضیلت کی، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو انہیں اموات نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، جن کے مرنے کے باوجود اللہ اس بات سے منع کر دے کہ انہیں مردہ نہ کہو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اللہ کو گوارا نہیں کہ انہیں دنیا والے مردہ کہہ کے پکاریں، اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، کیونکہ انہوں نے حیات دائمی، حیات ابدی حاصل کر لی ہے رب کے حضور شہادت کا نذرانہ پیش کر کے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہو بھی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، پہلے کہا تھا انہیں کہنا نہیں، کہنے سے منع کیا تھا قول سے، اب گمان سے بھی منع فرما رہا ہے، اور ہرگز گمان نہ کرنا، لام بھی اور آگے تاکید جو ہے وہ نون تاکید آ رہا ہے، نون تاکید ثقیلہ تاکید کے ساتھ، ہرگز گمان نہ کرنا، لا نہیں ہرگز گمان نہ کرنا انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، کیا گمان نہ کرنا مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں، جیسے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور آگے بشارت بھی دی گئی، آگے اسی آیت کے اندر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آگے فرمانا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے شہداء کو، کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی غم نہیں ہے انہیں، یہ قرآن شہید کی اور شہادت کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ احادیث کی طرف آئیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوا دین کے، سوا قرض کے۔ یہاں سے علماء جو ہے نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ دین کہہ کے اشارہ کر دیا گیا کہ شہید کے ذمے حقوق العباد باقی رہ گئے، لیکن جو حقوق اللہ کی کوتاہی جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو گئی۔ اور حقوق العباد کے بارے میں بھی حسن ظن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت صلح کروا دے، جب اللہ حج کے بعد یہ شرف دیتا ہے، اللہ صلح کروا دے، ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے، وہ اپنے حقوق اس کو معاف کر دیں، رب کی رحمت سے یہ امید ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں یہ فرمایا کہ بروز قیامت شہداء کے جو خون ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، مشک کی طرح خوشبو آئے گی، جو زخموں کے نشان ہوں گے خوشبو آئے گی مشک کی بروز قیامت ہے، یہ ان کے میڈل، یہ ان کے تغمے شہداء کے جو زخم ہیں۔ پھر جو حدیث مبارک میں فرمایا کہ 6 چیزیں ملیں گی شہید کے لیے، مجاہد فی سبیل اللہ، 6 چیزیں فرمایا، جب شہید ہوتا ہے مرتے ہی اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے جنت میں، مرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے پہلے حلے میں، دوسرا کیا عذاب قبر سے مامون ہو جاتا ہے، تیسرا کیا آگے فرمایا کہ فضع الاکبر، بڑی گھبراہٹ وہ قیامت کی، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا اس کو تاج وقار پہنایا جاتا ہے جس کے اندر ایک یاقوت ایسا ہے کہ دنیا و ما فیہا سب سے بہتر ہے۔ 5ویں آگے کیا خصلت ہے شہید کی جو حدیث اسی میں بیان ہوئی، آگے حدیث میں فرمایا 72 حوروں سے اللہ تبارک و تعالی اس کا نکاح فرمائے گا جنت میں۔ اور اگلی بات جو آخری چھٹی ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنے اقارب میں سے 70 بندوں کی شفاعت کرے گا، اللہ اسے یہ اذن دے گا۔ تو یہ شہید کے فضائل تو اور بھی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وقت کی دامن گیر ہے، لیکن انہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے اعلیٰ جو ہے وہ انعامات، ریوارڈز، کیا بات ہے، بہت ریوارڈز ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اعلیٰ آپ نے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر انسان اور کسی عمل سے یہ سب نہیں پا سکتا ماں سوائے شہادت کے، اور اللہ نے شہید کو قرآن میں کتنا یاد کیا، کتنی عزت دی، اللہ نے پروٹوکول کیسا دیتا ہے اللہ رب العزت، جہاں صدیقین کا ذکر کرتا ہے وہیں شہداء کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اولیاء امت کی بات کریں، شہید کو اولیاء امت سے بھی پہلے اللہ ذکر فرماتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں، ہر قول میں، ہر اللہ کے فرمان میں حکمت ہی حکمت ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، شہادت کی حقیقت پروگرام میں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضور شہادت کی اقسام پر ہم بات کرنا چاہیں گے، کتنی کیٹیگریز ہیں شہادت کی کہ جنہیں ذکر کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے جو عنوان گفتگو ہے، اور جو شہید ایک وہ ہے جس کو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جس کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے، 3 اقسام میں بیان کیا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کو، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، اور مفہومی اعتبار سے یہ وہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی رضا کے لیے اور کلمہ طیبہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے جو بیان کیا ہے شہداء کی اقسام کو، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں یہاں ذرا سا تفصیلی طور پر بیان کروں۔ شہید حقیقی تو ہم نے بیان کر دیا، بات ہو گئی۔ شہید فقہی وہ ہے کہ جو ایسا عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو،
اور تلوار یا بندوق یا دیگر کسی آلے سے قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید میں ہی آتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ مختصراً اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو شہید حکمی ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے 7 اقسام لکھے ہیں، اس کے اندر بخار بھی ہے، اس میں مرگی بھی ہے، اس میں کسی اس کے دیوار نیچے دب جانا بھی ہے، اور یا زچہ کی صورت میں، زچگی کی صورت میں انتقال کر جانا، اور پانی میں ڈوب مرنا، پانی میں ڈوب جانا، شہید ہو جانا، آگ سے جل جانا، اس کے اندر شہید ہو جانا، دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے یا عمارت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دب جانا. یعنی کم و بیش حادثاتی جو ہم بات ہیں ہاں ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں شہید میں بھی آتے ہیں اور ثواب میں بھی آتے ہیں. اس کے اندر علماء نے لکھا کہ اچھا پھر بیماری سے لڑتے لڑتے بھی آپ نے فرمایا. جی ہاں، اس میں سب احادیث کے اندر موجود ہے کہ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا. عرض یہ کہ مطلب تقریباً بات جو ہو رہی ہے مسلمانوں کی جی تعاون کے اندر، تعاون میں تو بعض علماء تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو اب اس وقت یہ جو وبا آئی تھی جو کووڈ کی، اس کے اندر جو لوگ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں کلمہ طیبہ کا صحیح عقیدہ ان کا ہے اللہ پر اور نبی کے آخرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر ان کا عقیدہ ہے، تو وہ شہداء میں ہیں. تو اب یہ ساری کیفیات کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے بیان یہ کیا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حکم میں اور ثواب کے معاملے میں لوگوں کو شامل کرو. تو اس طریقے سے یہ ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے. لیکن جو اس طرف جاتی ہے، شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ارواح قیامت کے بعد جنت میں داخل ہوں گی اس طرف سے. لیکن شہید جو پہلی قسم ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اور پھر شہید اعظم اللہ حضرت امام علی مقام، ان کا پورا شہدائے اعظم بلکہ ان کا پورا خانوادہ، یہ ارواح وہ ہیں کہ جو جنت میں سب سے پہلے موجود ہیں. اور پھر یہ کہاں رہتی ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو پرندے ہیں ان کے پوٹوں میں یا قندیلوں میں، یا جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کاملہ بیان کی ہے شہداء کی. اور یہ شہداء کیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں میں، جن کے پائے استقلال میں کہیں جنبش اس لیے نہیں آتی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو شہداء اور ان کی اقسام ہیں، ان میں ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا وعدہ بھی کیا ہے اور جن کی زندگی کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حیات جاودانی کو پا لیا، تحفے کی صورت میں اللہ سے لے لی. سبحان اللہ، سبحان. بہت خوب. اور پھر جب یہ اس طریقے سے چلتے ہیں تو پھر کامیابیاں ان کی دعاؤں کے ذریعے آج کے زندوں کو نصیب ہوتی ہیں. کامیابیاں ان زندوں کو ملتی ہیں، ان شہیدوں، ان زندہ لوگوں کی بدولت کہ جنہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دل میں بھی یہ نہ سوچنا کہ وہ مردہ ہیں. بظاہر تو ان کا غسل بھی ہو رہا ہے، جنازہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو عام لوگوں کی طرح مردہ ہو گئے جنہیں تم مردہ کہتے ہو. یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اور شہید تو اپنے خون کے ساتھ جاتا ہے، خون کے ساتھ جاتا ہے اور اپنے لباس کے ساتھ جاتا ہے. اللہ کے حضور پیش کیا کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ کل قیامت کے دن کس طریقے سے اللہ ان کو اعزاز دے گا، سب سے آگے ہوں گے وہ. اور سب سے بڑا تحفہ شہید ہوتی ہے جو تجلی خداوندی اسے نصیب ہوتی ہے، اور فرشتے لے جا کے اللہ کے حضور کھڑا کرتے ہیں. اللہ تیرا نام لیتے ہوئے الہ کلمت الحق بلند کرتے ہوئے شہید ہوا ہے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایک جو مفہوم ہے اور ایک جو ہم نے سنا ہے شہید کا معنی، وہ گواہی دینے والا بھی سنا. تو اب شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو پھر کس انداز سے وہ گواہی ایک تو وہ ہے جو گواہی دیتے دیتے بھی شہید ہو گیا، اور ایک وہ جو شہید ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا گواہی دینے کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں بعد یہ شہادت شہید جو ہے نا، اس کا ماخذ اوریجن جو ہے، روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ شاہدہ فعل جس سے یہ مشتق ہوتا ہے. ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ مصدر جو ہے وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے یا فعل ماضی روٹ ورڈ ہوتا ہے. بصریوں کوفیوں کا مشہور اختلاف ہے. تو کوفیوں کے ہاں جو ہے وہ فعل روٹ ورڈ ہے شاہدہ، شین ہا دال، اور جو ہے وہ مصدر پہ جائیں گے تو شہادت یا مشاہدہ. اس میں بھی آگے علماء کا اختلاف ہے کہ شہید کا جو روٹ ورڈ ہے وہ مشاہدہ ہے یا شہادت ہے. وہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈال ہی دیتا ہوں. شہید کا جو ماخذ، اصل ماخذ شین ہا دال، شاہدہ. تو جہاں کہیں لغت عرب میں یہ شین ہا دال کا مادہ پایا جائے، یہ 3 حرف جہاں بھی اس طرح استعمال ہوں گے، اکٹھے آ رہے ہوں جہاں بھی، تو وہاں 3 معنی میں سے ایک معنی ضرور پایا جاتا ہے. وہ کیا؟ یہ عربی میں معنی ہوتا ہے، اردو میں معنی ہے، اسی لیے معنی بول رہا ہوں، معنی بھی ٹھیک ہے اردو میں. تو حضور
علم اور اعلام، یہ تین معنوں میں سے ایک معنی ہوگا ہی ہوگا، حضور، علم اور اعلام۔ اعلام کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اور اسی کو آپ گواہی کہہ لیں، جس کو ہم عام طور پر گواہی کہتے ہیں، وہ اس اعلام کے اندر آ گیا۔ تو شہید جو ہے اس کے اندر یہ تینوں معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مشاہدہ کے اعتبار سے بھی درست ہے، شہادت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب شہید ہوتا ہے تو وقت شہادت اس کی آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور فرشتے بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح اس پہ رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور وہ خود بھی مشاہدہ کرتا ہے، تو مشاہدے سے بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مشہود بھی ہے کہ اس کے حق میں جنت کی گواہی دی گئی ہے۔ شہادت والے فعیل بمعنی مفعول لیں تو وہ مشہود لہو بالجنہ ہے، اسے جنت کی گواہی دی گئی ہے شہید کے حق میں۔ اور اگر جو ہے وہ شاہد کے معنی میں لیں تو ٹھیک ہے، وہ خود گواہ ہے، وہ اپنے خون کے ذریعے گواہی دے رہا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اسے بھی گواہی دی گئی، جی بالکل، اس کو جنت کی گواہی دی گئی ہے اس کے حق میں، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، الہ کلمت اللہ کر رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے اپنے خون کے ذریعے۔ لوگ گواہی دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، شہید وہ ہے جو اپنے خون کے ذریعے گواہی دیتا ہے۔ تو اس کی اس گواہی کا اعزاز یہ رکھا شریعت نے، کہ شریعت نے حکم دے دیا کہ اس شہید کو غسل نہیں دینا، جو بھی مرنا ہے مرنے کے بعد غسل ہر ایک کو دیا جانا ہے، شہید کو غسل نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ اس نے جو یہ اپنے خون کے ذریعے گواہی دی ہے، یہ اس کے میڈل ہیں، یہ اس کے تمغے ہیں، لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں، یہ شہید کے تمغے ہیں، یہ تمغے اس سے جدا نہ کرو، یہ لباس اس سے جدا نہ کرو، اس کے لیے الگ سے کفن نہیں ہے، اسی لباس میں دفنانے کا حکم ہے، اس کو غسل نہ دینے کا حکم ہے، کہ اس نے ایسی گواہی دے دی ہے کہ اسے اس غسل کی حاجت نہیں رہی، اور بروز قیامت اس کے یہ زخم، یہ خون اس کا یہ چمکتا ہوگا، یہ خوشبو دے گا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہونا ہے بروز قیامت، اور شہید اپنے ان زخموں کے نشانوں سے، اور یہ خون جو دنیا کے اندر خون ہے ناپاک ہے، دنیا کے اندر خون ہے بدبو آتی ہے، وہ شہید کا خون ہے کہ بروز قیامت خوشبودار ہوگا، وہ دیکھ کر پتہ چلے گا یہ شہید، یہ شہید، یہ شہید، وہ پہچانا جائے گا، یہ شہید کی چمک ہوگی، یہ اس کی اس گواہی کا اعزاز ہے، اس کے خون پہ رشک کریں گے اگلے، یہ جو اس نے گواہی دی ہے اپنی شہادت کے ذریعے، یہ اس کی اس گواہی کا اعزاز ہے، یہ اس کو اعزاز بروز قیامت دیا جانا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ کس شہید کی بات ہو رہی ہیں؟ یہ شہید حقیقی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ شہید حقیقی وہ جس کو شہید الدنیا والآخرہ بھی کہتے ہیں، یعنی آخرت کے احکام میں بھی شہید ہے، دنیا کے احکام میں بھی شہید ہے، دین کی خاطر۔ دنیا کے حکام سے مراد یعنی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کی تکفین یعنی کفن الگ سے نہیں دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں جس میں وہ اس کی شہادت ہوئی ہے دفنا دیا جائے گا۔ اور بعض الائمہ کے ہاں تو جو ہے وہ جنازے کی نماز نہیں، جیسے شافعیہ ہیں وہ تو کہتے ہیں جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیوں کہتے ہیں اس کو حاجت ہی نہیں کسی کی مغفرت کی دعا کی، وہ بخشوانے والا ہے، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں۔ تو ایک ہے شہید الدنیا والآخرہ، دوسرا ہے شہید الدنیا، کہ خالی دنیاوی احکام میں شہید ہے، آخرت کے احکام میں شہید نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر، لیکن مقصود الہ کلمت اللہ نہیں ہے، مقصود ریاکاری ہے، مقصود دکھاوا ہے، یا مقصود مال غنیمت کا حصول ہے۔ چونکہ ان چیزوں کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک بتائے گا نہیں، تو دنیاوی احکام تو اس کے شہیدوں والے ہی ہوں گے، یعنی غسل نہیں دیا جائے گا، تکفین الگ سے نہیں کی جائے گی، انہیں کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ شہید کا رتبہ اسے ملنا نہیں ملے گا، شہید الآخرہ نہیں ہے، صرف شہید الدنیا ہے۔ اور ایک تیسرا جو ہے شہید الآخرہ فقط، کہ دنیا میں شہید نہیں ہوا، اخروی احکام میں شہید ہے، یہ حادثاتی موت تقریباً جو ہے وہ 44 سے زائد قسمیں علماء نے بیان کی، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے چند ارشاد بھی فرما دیا، ویسے تو 40 سے زائد قسمیں علماء نے لکھی ہیں، علامہ جان سیوطی رحمہ اللہ کا تو پورا اس پہ رسالہ ہے، ابواب السعادہ فی اسباب الشہادہ، تفصیل سے انہوں نے کلام فرمایا، اسی کو شہید حکمی بھی کہتے ہیں، یہ جو شہید الآخرہ فقط، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ ایک لمبی شرح جو ہوگی، جو ایک کئی فیصد مسلمانوں کو، بندگان خدا کو، حادثاتی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کے محبوب کی امت کے لیے، کہ انہیں اجر ملے گا، کہ انہیں اجر اور اخروی شہادت، اور اکثریت جو جاتی ہے یہاں سے بیماری سے لڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور امام علی مقام کی ایک بات کہہ دوں، امام علی مقام کے ذکر سے، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کو شہادت سری حاصل ہوئی، امام حسین امام علی مقام ان کو شہادت جہری، یہ بھی دو قسمیں ذکر کی ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کہ ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ اللہ نے حضور کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور کے دونوں شہزادے، دونوں نواسے، ایک نواسے کو شہادت سری کا شرف دیا امام حسن مجتبیٰ، دوسرے نواسے کو شہادت جہری کا شرف دیا امام حسین مجتبیٰ کو، کہ یہ شہادت کا شرف بھی حضور کے ہاں یہ جمع ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے حضور پر کسی کو قدرت نہیں ملنی تھی کہ حضور کو شہید کرتا،
حضور شہید لیکن نہیں حضور ہونے کے تھے بیٹوں کو شہید لیکن کیا وہ تھا۔ شہادت کا جی، جی۔ شرف اللہ نے عطا فرمانا تھا، وہ اس صورت میں عطا فرمایا کہ دونوں نواسے جو اللہ ہے، ایک کو شہادت سری، ایک کو شہادت جاری ہوں، شہادت کا شرف بھی حضور جان عالم علیہ السلام سبحان کو اللہ۔ عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ ایک مرتبہ پھر مفتی حسن نوید نیازی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے شہادت کی حقیقت پروگرام، اور آج شہادت کو ہی ہم نے سمجھا ہے، اور آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت بات بریک سے قبل ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ظاہر مجال، اور ظاہر وہ شہادت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ممکن ہی نہیں تھا، لیکن آپ کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور پھر شہید اب کوئی عام شہید ہو، ابھی کہا گیا نا کہ شہید مرتا نہیں، اور حسین جیسے شہید، اللہ اکبر اللہ۔ مطلب شہادت کی جتنی بھی جہتیں، جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی عظمتیں ہیں، وہ امام عالی مقام اس کا بدرجہ اتم مظہر اور پیکر نظر آتے ہیں، پورے کا پورا خانوادہ۔ آپ دیکھیے سادات کرام ہیں، مسافر ہیں، اس میں مریض بھی موجود ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ قدرت انتقام تھی پھر بھی نہ لیا تو نے انتقام حسین، اللہ۔ ایک طرف دولت، حکومت، لشکر جرار تھا، ایک طرف سرکار تھے، سرکار کو میرا سلام، بد دعا کے واسطے اٹھے نہیں سرور کے ہاتھ، حضرت شبیر کے کردار کو میرا سلام، حضرت شبیر کے کردار کو میرا سلام۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ قبلہ ہم ظاہر شہادت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اختتام اسی بات پہ کہ ہم نے سنا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر جب میں امام علی مقام کو دیکھتا ہوں، ظاہر ہے آپ کے رفقا ہیں، 18 اجسام میں بنو ہاشم ہیں، آپ کے اتنے سارے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کائنات میں جہاں جہاں روئے زمین موجود ہے اور لوگ بستے ہیں، وہاں آپ کے ماننے والے ہیں، سب آپ ہی کے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس زاویے سے امام علی مقام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ہی بنیادی ایک لطیف نقطہ ہے اس میں، قبلہ علامہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شہید کی اصطلاح ہے وہ کن معنوں میں ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، علماء کے اختلاف ہے اس میں۔ اب شہید ان اصطلاحی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ جو بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کیفیت میں کہ ان کے جسم پر کہیں 72 بس میں کیا عرض کروں کہ جو اس خانوادے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، وہ الفاظ بنے ہی نہیں کہ اس خانوادے کے حوالے سے ہم بات کریں شہادت کی۔ لیکن جو ذات مصطفیٰ علیہ طاعت و ثنا ہے، اس میں ہمیں سارے عنوانات نظر آتے ہیں۔ حضور بظاہر شہید نہیں ہیں، لیکن شہید اعظم ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اب یہ شاہد کن معنوں میں ہے؟ جو شہید کو شہادت دے رہے ہیں، اور حضور بتلا رہے ہیں کہ تم کون ہو۔ گلا بھی چوم رہے ہیں، پیشانی بھی چوم رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اور راکب دوش بھی ہیں، اور سارے دینے والے شاہد ہیں وہ نذیرہ۔ اب یہ جو شہادت ہے کہ شہید کو شہادت کے رتبے سے روشناس کرنے والی شخصیت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے یہ گمان بھی نہ کرنا۔ اب یہ شہادت کس کی ہے؟ ابن قیم الجوزی نے تو لکھ دیا نا کتاب الروح میں کہ مطلق روح مدد کرتی ہے۔ روح خواب میں بھی آ سکتی ہے، روح ظاہر میں بھی آ سکتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتاویٰ بھی اس پر موجود ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، حضرت شیخ علامہ شاہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بھی موجود ہے روح پر۔ ان ساری کتب کا ذرا سا مطالعہ کر لیجئے، اور ان کتب کو اپنے سامنے رکھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی کتاب موجود ہے، اور پھر جو نور الصدور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو قلوب میں جو کیفیات ہیں ان کو جاننا، اور کشف قبور کی کیفیات کو جاننا، ان سب کو یکجا کر لیجئے۔ ان سب کی بشارت و شہادت کس نے دی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ان تصوف کے علوم کو، ان تصوف کے معانی کو، ان تصوف کے مفاہیم کو، اور یہ بتلانا کہ عام سی روح آ کر مدد کرتی ہے، تو جب ہم یا حسین پکاریں گے تو مدد نہیں آئے گی، جب ہم یا علی پکاریں گے تو مدد نہیں آئے گی، یا احادیث صحیحہ کو آپ پرے رکھ دیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ عقل کل ہو گئے۔ تو شہید مدد کرتا ہے، اس لیے کہ علماء نے یہ لکھا ہے
کہ جو بظاہر زندگی میں ہمیں روح کی طاقت نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو کہ ہماری عقل میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی کہ شہید آپ صرف سوچتے ہیں اور اس کی روح آپ کی مدد کو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو معنی مرادی ہے آپ کے سوال کا، اگر ہم اس طرح لے لیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے رجوع کرتے ہیں کہ ان کے طفیل ہمارے گھروں کے مسائل کو حل کر لیں، تو یہ اولیاء کاملین کی سنت ہے، اولیاء کاملین کا طریقہ کار ہے۔ اور استمداد پر صرف ایک مکتب فکر نے نہیں لکھا، استمداد پر ہر مکتب فکر نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اور وسیلہ پاک ارواح کا ہمیں بھی پاکیزہ کرتی ہے اور ہمارے رہنمائی بھی کرتی ہے پاکیزہ ارواح۔ اور پھر حسین کی روح کہ جو نیزے پہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ اکبر، اللہ حضرت عباس کی، حضرت علی اصغر کی، حضرت علی اکبر کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ پاکیزہ روح ہیں کہ ان کی طرف اگر رجوع کرو گے تبھی تم کو ہماری دوستی نصیب ہوگی، ان کی مدد نصیب ہوگی، اور اگر اس سے منہ پھیرو گے تو نہ شہید کی شہادت کی دعا ملے گی اور نہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ تمہارا ایمان ہماری محبت سے اور ہماری محبت حسین اور علی میں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بہت عمدہ انداز سے شہید کی جو عظمت اور فضیلت اس کا گواہی دینا، اس کا لوگوں کے لیے معاون و مددگار ہونا، یہاں فرمایا کہ روحیں مددگار ہوتی ہیں، عام روحوں کی بات نہیں ہو رہی، شہید اعظم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر امام علی مقام، اور جس کی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہو وہ اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ اللہ رب العزت امام علی مقام پہ کروڑوں سلام، ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ میں اختتام پر نذرانہ ان 2-3 شعروں میں پیش کرتا ہوں اور منقبت انشاءاللہ حمزہ انور پیش کریں گے۔ لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں دشمن کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھو۔ مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور ابن زغراب اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زغراب اس تیری
شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے، اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے، اور تو سجدے میں ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملا، تیرے علاوہ بعد قتل؟ یہ شرف کس کو ملا، تیرے علاوہ بعد قتل؟ سر ہے نیزے کی بلندی پر، لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر، لہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔